मुकर्रिर अव्वल जनाब हजरत मौलाना अमीनुल हक साहब, अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब कासमी इब्ने हजरत मौलाना मकीनुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो कि स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरी सहरे लिसानी का, मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरी सहरे लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा तेरी जादू बयानी का, सुना है हर तरफ चर्चा तेरी जादू बयानी का। हज़रत मौलाना तशरीफ लाए और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सामईन के कुलूब मुनव्वर फरमाएं। भाई जो हजरात खड़े हैं वो अपनी जगह बना लें, वरना मुझे माफ कर दो। चाहे किसी औरत को तकलीफ हो, चाहे किसी जवान को या बूढ़े को या मर्द को, वो हमें माफ कर दे, चाहे जिस हाल में रहे उसको आज़ादी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج دوسری مرتبہ بیان کے لیے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اس پروگرام میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جب سے یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں میری یادداشت کے مطابق حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 10 محرم کو یہاں تشریف لاتے تھے، اور یہ 10 محرم مولانا کو لکھوانا نہیں پڑتا تھا، ان کی ڈائری میں لکھا رہتا تھا۔ اگر یاد دہانی نہ بھی کرائی جائے اور فون پر بات نہ بھی کی جائے تو بھی ان کے شیڈیول کا حصہ تھا کہ 10 محرم کو انہیں سلطانپور آنا ہے۔ الحمدللہ ان پروگراموں کا یہ سلسلہ جو حضرت مولانا نے شروع فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر کو دراز فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اسی رونق کے ساتھ اور اسی آن بان شان کے ساتھ یہ پروگرام ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ تا قیامت اسی طرح یہ پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پروگرام پچھلے 10 دن سے ہو رہے ہیں اور روزانہ آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ مجھے بھی جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ 1 منٹ آپ حضرات اپنی کرسیاں تھوڑی تھوڑی آگے بڑھا لیں، گنجائش بہت بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ کے آگے آ جانے سے جو لوگ بیٹھ جائیں گے اس کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ میں ذرا سا معذرت اپنے بڑوں سے معذرت کے ساتھ، میں چونکہ کوئی مقرر تو ہوں نہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بیچ بیچ آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے انشاءاللہ۔ بولیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ یکسوئی کے لیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے
غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ وہ غار حرا آج تو مکہ مکرمہ کی آبادی میں آ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ مکے کی آبادی سے باہر تھا۔ اللہ کے نبی کئی کئی دنوں کے لیے، کبھی کبھی تو مہینے بھر کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور مہینے بھر کا راشن پانی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور وہاں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اس فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، اور تیسری مرتبہ پھر آقا نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج لیا، گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، اور پھر وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی، قرآن مجید، جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں تھا کہ جس کی نبوت یہ سارے جہانوں کے لیے ہو اور قیامت تک کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں تم سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مرد و عورت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو ساری دنیا کا نبی نہیں بنایا گیا، اور آپ سے پہلے کسی کتاب کو قیامت تک کے لیے نازل نہیں کیا گیا، آپ سے پہلے آئی ہوئی شریعتوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے آپ کی زندگی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب پر قیامت تک آنے والے لوگوں کی نجات موقوف ہے، جنت کی بنیاد ہے، تو آپ کو قیامت تک رہنا چاہیے تھا، بے شک، اور پوری دنیا کا چکر لگانا چاہیے تھا، جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملنا چاہیے تھا، ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت ملنے کے 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو واپس بلا لیا، اور حضور کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ایک مخصوص خطے، عرب کے ایک مخصوص خطے تک آپ رہے، اور اس کے علاوہ آپ دنیا میں آپ نے دیگر ممالک کا سفر نہیں فرمایا۔ آپ نبی ہیں قیامت تک کے لیے، لیکن 23 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا۔ آپ نبی ہیں ساری کائنات کے لیے، لیکن آپ عرب کے باہر نہیں گئے، مخصوص خطے میں رہے، اور آپ کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا دار و مدار ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کام کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے الگ الگ خطوں سے چن چن کر کچھ افراد کو منتخب کیا اور انہیں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ کیا کہیں، بے شک، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، ان کی ٹریننگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا،
اور پھر اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا اور اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ عقیدے کی بات، یہ بات ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو حضور کی جماعت تھی جسے ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، یہ کوئی اتفاقی جماعت نہیں تھی۔ اس جماعت کا ایک ایک فرد، چاہے وہ پہلے دن ایمان لایا ہو، چاہے وہ حضور کے پردہ فرمانے سے ایک ہفتہ پہلے ایمان لایا ہو، اگر جماعت صحابہ میں کوئی فرد شامل ہو گیا اور صحابی بن گیا تو اس کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اتفاقی طور پر صحابی نہیں بنا، بلکہ جماعت صحابہ کے ایک ایک فرد کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما دیا تھا جب حضور کی نبوت کا فیصلہ فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب نبی کو، محمد کو پیدا کرنا ہے اور دنیا میں بھیجنا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد اور آپ کی جماعت کے ایک ایک فرد کا انتخاب کیا تھا۔ آپ دیکھیں، یہ قرآن والوں کا مجمع ہے، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ وہی ہے جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ کے پاس لے کر آئے تھے۔ اس میں ایک زیر اور ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے جو قرآن صحابہ کرام کے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ کے حوالے کیا، پوری ایمانداری سے انہوں نے ایز اٹ از وہی قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہت مشہور قرآن کی آیتیں ہیں، اور تقریباً صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہر مقرر، ہر خطیب، ہر عالم ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کون لوگ ہیں؟ اب آپ کی باری ہے بولنے کی، ذرا صحابہ کرام، حضور کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس معہ میں ابتدا سے لے کر آخر تک ہر صحابی شامل ہے، چاہے وہ شروع دور کے ہوں، چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے ہوں، چاہے وہ بدر اور احد کے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اس معاہد میں اللہ کے نبی کا ایک ایک صحابی شامل ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یہ کس کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے؟ ذرا تھوڑا سا بیدار ہوں، تھوڑا سا بولیں، آپ حضرات بولیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یہ کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ صحابہ کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے۔ جی آگے کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو، ہو سکتا ہے تم نے اس سے پہلے بھی سنا ہو، لیکن ذرا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ قرآن جن صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان میں دشمنی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور پھر کوئی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ہسٹری لکھنے والا اور تاریخ لکھنے والا تم سے آ کر یہ بتائے کہ صحابہ میں آپس میں جھگڑا تھا، مانو گے؟ نہیں مانے۔ تم سے کوئی آ کر کہے کہ صحابہ کی آپس میں دشمنی تھی، ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے تھے، مانو گے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے لیے سب سے معتبر کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی بھی تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے شک ہم ایسی ہر تاریخ کو، وہ چاہے کتنی بھی مستند ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا عالم بیان کر رہا ہو، جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو قرآن کے مقابلے میں آئے۔ بے شک قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم،
صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صحابہ کی، حضور کے ساتھ والوں کی یہ صفت قرآن بیان کر رہا ہے. آپ ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اے میرے محبوب، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں. اب ذرا مجھے یہ بتائیے، قرآن نازل تو ہوا ہے 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، لیکن اس قرآن پاک، یہ قرآن پاک تو بہت پہلے سے لوح محفوظ میں موجود تھا. اس قرآن پاک کو کلام تو اللہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، لیکن وہاں سے تھوڑا تھوڑا موقع کے اعتبار سے، بھائی قرآن میں ایک جگہ کہا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا. اور ایک طرف علماء کہہ رہے قرآن تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں شب قدر میں نازل فرما دیا، شب قدر رمضان میں، اور پھر وہاں سے ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب اللہ نے اس پورے قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا تھا تب سارے صحابہ تو تیار نہیں ہوئے تھے نا. صحابہ بھی تو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے کہ آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، کبھی سجدے میں دیکھیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، لیکن اس کو اپنی کسی بھی نیکی کے بارے میں یہ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیکی خالص اللہ کے لیے. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، کیا آپ میں سے کوئی آدمی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ ہم نے خالص اللہ کے لیے نماز پڑھی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم کیا، ہمارے بڑے، ان کے بڑے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر جو حضور کے ساتھ ہیں. وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، کہ ان کے اخلاص کی گواہی قرآن دے رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کہ یہ جو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ میرا فضل اور میری رضا تلاش کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان دیکھتے ہیں، دیکھیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے، آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، ہم نے ان کا تذکرہ اور ان کی ان صفات کا تذکرہ توریت میں کیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے، توریت نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے حضور کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا. ابو بکر ایمان لا رہے ہیں 40 سال کے بعد، عمر ایمان لا رہے ہیں 40 سال کے بعد، معاویہ ایمان لا رہے ہیں 48 سال کے بعد. لیکن حضور کی آمد سے 2000 سال پہلے توریت میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور قرآن میں اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ توریت میں کیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ہم نے ان کا تذکرہ انجیل میں کیا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے، اور اس میں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ کوئی اتفاقی جماعت نہیں ہے. نہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ سفر کر کے مکے چلے گئے اور حضور کو دیکھ لیا تو صحابی بن گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے روز اول سے طے کر رکھا تھا کہ ہمیں اس روئے زمین پر کن کن لوگوں کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے. یہ پہلے دن سے اللہ نے طے کر رکھا تھا. وہ اللہ کا نظام ہے، تو کوئی پہلے ہی مان لایا، کوئی بعد میں مان لایا. دوسری بات، آپ علماء سے پوچھئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابہ کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ صحابہ
ان کی تربیت حضور نے فرمائی. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس لیے چونکہ آپ یہ سب باتیں سنتے رہتے ہوں گے تو میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے. کس نے کی ہے؟ بولتے رہو. صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ صحابہ کی ٹریننگ کس نے کی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی عالم دین دیوبند سے پڑھ کے آ جائے، آج کے زمانے میں مولانا ارشد مدنی صاحب سے پڑھ کے آ جائے، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی سے پڑھ کے آ جائے اور ان کا کوئی خادم خاص ہو، اس کی کچھ اسپیشل عزت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بے شک. کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ بحر العلوم مولانا نعمت اللہ صاحب کے شاگرد ہیں. بے شک. اور بلکہ ہمارے اکابر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے شاگردوں کی فضیلت ہی اس بنیاد پر ہی فلاں کے شاگرد ہیں. مثلا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے شاگرد ہیں یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ بھائی فلاں وہ تو حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، جی جی. فلاں وہ تو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. آپ ذرا تصور کریے دنیا میں جب حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے شاگردوں کا یہ حال ہے تو جو ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہوں، جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہو اور جن کی تعلیم حضور کے مدرسے میں ہوئی ہو، تو صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضور پاک. صحابہ کو دین کس نے سکھایا ہے؟ حضور نے. اور صحابہ کا امتحان کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے امتحان لیا ہے. دنیا میں دیوبند کے داخلہ کا جب امتحان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی دیوبند کے داخلے کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، اس میں جو پاس ہو گیا تو پھر تو وہ پورے سال اسی خوشی میں پڑھتا بھی نہیں ہے کہ ہمارا دیوبند میں داخلہ ہو گیا. اتنی خوشی ہوتی ہے دیوبند میں داخلے کی. اب ذرا تصور کیجئے کہ جب ہمارے جو بڑے ادارے ہیں وہاں کوئی طالب علم پاس ہو جاتا ہے یا جو IAS IPS وغیرہ کے امتحان ہوتے ہیں اسے کوئی کریک کر لیتا ہے تو پورے ہندوستان میں اس کا چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. بڑے بڑے اخبارات میں اس کی فوٹو چھپتی ہے کہ نہیں چھپتی؟ اب ذرا تصور کیجئے وہ کون لوگ ہوں گے جن کی تربیت حضور فرما رہے ہیں اور امتحان اللہ لے رہے ہیں. بے شک. ذرا تصور کیجئے ان کے مقام اور مرتبے کا. اور امتحان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان سب کو میں نے امتحان میں پاس کر دیا. دیکھو جب قیامت آ جائے گی سارے انسان دنیا سے چلے جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، پھر سوالات و جوابات ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سوال جواب سے. اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں پہنچائے. سوال جواب ہوں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور آخر تک جس کو جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. اب جنت کا دروازہ بند، جہنم کا دروازہ بند. اب کوئی بھی جہنمی جنت میں نہیں آ سکتا، نہ کوئی جنتی باہر نکالا جائے گا. جنت اور جہنم کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، یعنی اب موت ہی نہیں آنی کسی کو. جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی اور وہ اس میں خوش ہوں گے، مستی کر رہے ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے گا، جنتیوں تم کو ساری نعمتیں مل گئیں، کیسا لگا؟ جو کچھ پوچھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے. جنتی تعجب کریں گے، ساری نعمتیں تو مل گئی جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں سب کچھ ہمیں مل گیا، اب آخر کون سی نعمت باقی ہو سکتی ہے؟ تو پھر سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دو نعمتیں عطا فرمائیں گے. ایک تو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. چاہے بڑے سے بڑے پیر ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، بڑے سے بڑے ولی ہوں، خانقاہوں کے شیخ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو یہ رضا کب ملے گی؟ سب سے اخیر میں. لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جن کی زندگی میں اللہ امتحان لے کر فرما رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد راضی ہو جانے کے بعد ایک جگہ اور اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. دیکھو میرے محبوب کے جو ساتھی ہیں، جو شاگرد ہیں، ان میں فرق مراتب ہے. کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا درمیانی ہے، کسی کا کم ہے. خلفائے راشدین سب سے پہلے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر ہجرت کرنے والے
پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے، یہ ایک ترتیب ہے۔ یہ ترتیب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ دیکھو یقیناً کوئی پہلے ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا، کوئی درمیان میں ایمان لایا، کوئی اخیر میں ایمان لایا، کسی نے اپنی پوری زندگی دشمنی میں گزاری لیکن مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا، یقیناً ان کے مراتب میں تو فرق ہوں گے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں رب، میں کائنات کا خالق، میں وہ جس نے جنت بنائی ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر صحابی جس شخص کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ صحابی ہے تو وہ جنتی ہے بغیر کسی اگر مگر کے۔ اگر آپ یہاں موجود علماء سے پوچھئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہوگا یقیناً، اس مجمع کو نہیں معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ یہ تو بیشک کا مجمع ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ صحابی۔ صحابی کی یہ تعریف معلوم ہے؟ اچھا، اگر اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، جواب دیجئے، اگر اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، کبھی اس سے زنا ہو گیا ہو، کیونکہ آپ کو صحابہ کرام میں یہ واقعہ اور کیوں ہوا، یہ گناہ کیوں ہوئے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، آپ کو خبر ملے گی کسی صحابیہ سے زنا ہو گیا، آپ کو خبر ملے گی کسی صحابیہ سے چوری ہو گئی، آپ کو یہ واقعہ صحابہ کرام میں ملیں گے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، ان اعمال کی وجہ سے کیا کسی مائی کے علاج میں دم ہے کہ انہیں منصب صحابیت سے ہٹا دے؟ جواب دو۔ اچھا، اگر کسی نے پوری زندگی حضور کی دشمنی میں گزاری، حضور کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کو نقصان پہنچایا، اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، لیکن حضور کی وفات سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے وہ ایمان لے آئے اور حضور نے انہیں شرف صحابیت عطا فرما دیا، اب دنیا میں کسی کی یہ مجال ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں، انہوں نے تو اتنی دشمنی کی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی بن گئے اور صحابہ کے تعلق سے کائنات کے رب کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اب دنیا میں کسی بڑے سے بڑے پیر کو، کسی بڑی سے بڑے مقرر کو، کسی خطیب العصر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی پر انگلی اٹھائے۔ جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھو 3 باتیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارا صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے تبھی قابل قبول ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ تمہارا اعمال اسی وقت معتبر ہوں گے جب تم صحابہ کے مطابق زندگی گزارو گے۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہودی 72 طبقوں میں بٹے، میری امت 73 حصوں میں بٹے گی، جس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ جنت میں جانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا جو مجھ سے عشق کرتا ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے جنت میں جانے کا اپنا پیمانہ بنا رکھا ہے۔ کسی نے جنت میں جانے کا پیمانہ عشق رسول کو بنا لیا، کسی نے جنت میں جانے کا پیمانہ قرآن و حدیث کو بنا لیا، کسی نے جنت میں جانے کا پیمانہ صرف اہل بیت سے محبت کو بنا لیا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کیوں ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت کیوں ہیں؟ علماء دیوبند کہتے ہیں حضور سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا طبقہ کون سا ہوگا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس سے پتا چلا کہ جنت کس کو ملے گی، عمل کون سا قابل قبول ہوگا، کس عمل کو اللہ کے نزدیک قبولیت ملے گی، اس کو جو صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو صحابہ کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا، اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو کیا کیا جائے گا؟
تو دیکھو یقیناً آپ کو صحابہ کے درمیان محبت ہے، لیکن اختلاف بہت سی چیزوں میں نظر آئے گا، بہت ساری چیزوں میں اختلاف نظر آئے گا۔ آپ اپنے گھر میں آپ 4 بھائی ہیں، آپس میں کتنی محبت ہے، لیکن کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، گھر میں کوئی میٹنگ بیٹھتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، تو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک بھائی کی رائے ہوتی نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کی رائے ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ اختلاف، اس کا مطلب تمہارے بیچ میں جھگڑا ہے، تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل، یہ ہمارے بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، مشورے میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو صحابہ میں محبت تھی، لیکن بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا۔ اب سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ جو صحابہ کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا، جب صحابہ میں 2 رائے ہو گئے تو ہم کس کی مانیں؟ تو آپ کیا فرما رہے؟ اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے، جس صحابہ کے دامن پکڑ لو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، جس صحابی کا دامن پکڑو گے کہاں جاؤ گے؟ اب سر میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، مجھے بہت دور نہیں جانا، بہت لمبی تمہید نہیں ماننی۔ آج 10 محرم ہے، آج کے دن کیا ہوا تھا؟ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ بے شک، آپ کسی سے پوچھے کس نے شہید کیا، وہ کہے گا یزید نے۔ امیر بحث میں پڑھنا ہی نہیں، بھائی یزید کوئی صحابی تھوڑی ہے ہم اس کا دفاع کرنے بیٹھ جائیں، جی ہمارا کام تو صحابی کا دفاع کرنا ہے۔ یزید کی آڑ میں صحابی رسول پر انگلی کی جائے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یزید کو خلیفہ کس نے بنایا، بادشاہ کس نے بنایا؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ حضرت علی کے مقابلے میں کون آیا؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ۔ پھر چونکہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے اس لیے غلط، اس طرح کی باتیں کہی جاتی۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کو اسی بنیاد پر داستان کرتا ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے۔ اگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیوں؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مولانا عثمان صاحب کی بات نہیں ہے، یا یہ مولانا اعظم مصطفیٰ صاحب کی بات نہیں ہے، یا یہ مولانا اسامہ کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، بے شک، قرآن کی بات ہے، کائنات کے خالق اور مالک کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یا تو تم یہ کہو کہ اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ، اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے تو کہہ دو اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا پھر یہ کہو کہ یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں۔ تبھی تو ایک طبقہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے کہا قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، قرآن پہ سوال کھڑا کر دیا۔ لیکن ہم وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا دیکھا جھٹلایا جا سکتا ہے، ہماری کانوں سے سنا جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ حرف صحیح ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل دے تو ہم مرتے مر جائیں گے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی برائی کرواتے تھے۔ بے شک، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ چاہے جتنی دلیل پیش کرو، بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں کوئی دلیل طلب کرے تو یہ دلیل طلب کرنا صحابہ پر پڑ رہا ہے اور قرآن کی مخالفت ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپس میں رحم دلے تو پھر دلیل کیا چیز ہوتی ہے اور حوالہ جات کیا چیز ہوتی ہے کہ فلاں صاحب لکھ کر چلے گئے اور فلاں محدث اور فلاں مفسر لکھ کر چلے گئے۔ قرآن نے کہہ دیا رحم دل دے، بات ختم۔ اختلاف ہوا، حضرت عثمان غنی کی بڑی دردناک شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضور کے دولے داماد ہیں، اور صرف دولے داماد نہیں، حضور نے ایک بیٹی تھی، انتقال ہو گیا۔ ابھی خالد الباطن اپنے اشعار میں سنا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ نے لہذا اس پر حضرت امیر معاویہ۔ اب ذرا عقیدے کی بات سنو اور حقیقت بیانی سنو، اچھے لوگوں کو یہ بات ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ خود صحابی ہیں، اور اگر تنِ تنہا انہوں نے بھی یزید کو خلیفہ بنایا ہوتا تب بھی حضرت امیر معاویہ کی نیت پر کوئی اشکال نہیں تھا۔ صحابی کی نیت پر اشکال کرنا، اعتراض کرنا، اللہ پر اعتراض کرنا ہے، یاد رکھنا۔ صحابی کی یہ عقیدہ ہی اس دولے کو لے کر جانا یہاں سے، صحابی کی نیت پر شک کرنا۔ صحابہ سے ہو سکتا ہے کبھی کچھ صحیح ہو کچھ غلط
تو اگر تنے تنہا حضرت امیر معاویہ بھی یہ فیصلہ کر دیتے تب بھی ان کی نیت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یزید کو امیر خلیفہ بنانے میں تنے تنہا حضرت امیر معاویہ کا فیصلہ نہیں تھا، کئی صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت امیر معاویہ نے اس کو ولی عہد بنایا تھا، کئی صحابہ نے مشورہ دیا تھا۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس وقت صحابہ کی میجورٹی نے بیعت کی تھی، صحابہ کی میجورٹی نے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس تاریخی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بعد میں یزید فاسق فاجر تھا کہ نہیں تھا، یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے، میں مان لیتا ہوں فاسق تھا، لیکن صحابہ کرام اس سے بری ہیں، حضرت امیر معاویہ اس سے بری ہیں۔ اور حضرت یہ جو پیش کیا جاتا ہے نا یزید ورسد حسین، یزید تھا اور حسین ہے، یزید کی اوقات نہیں ہے کہ اس سے حسین کے مقابلے میں اس کا نام لیا جائے، حیثیت کیا ہے یزید کی؟ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ یزید آ جائے تو حسین کی پیر کی دھول کے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی، حضرت حسین کا اختلاف حضرت امیر معاویہ اور ان صحابہ سے تھا جنہوں نے یزید کی تبرئی کی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت حسین کا اختلاف کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا ہم نے اپنے نانا جان کو جاتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، یہ طریقہ نہیں تھا، امت نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے، یہ طریقہ نہیں تھا، حضرت عثمان، یہ طریقہ نہیں تھا، ابا جان حضرت علی خلیفہ بنائے گئے، یہ طریقہ نہیں تھا، بھائی جان حضرت حسن خلیفہ بنائے گئے، یہ طریقہ نہیں تھا۔ خود آپ امیر المؤمنین جن کے ہاتھ پر حسین بیعت کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ پر حسن بیعت کر رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ، یہ بھی جب خلیفہ بنائے گئے تو پوری امت نے مل کے خلیفہ بنایا، لہذا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگلے خلیفہ کے انتخاب میں۔ یہ اختلاف تھا، انہیں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سنے، علماء بھی سنے، آپ بھی سنیے، صحابہ میں جب اختلاف ہو جائے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے یہ فیصلہ کریں کہ کون صحیح کون غلط، یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ چونکہ آج 10 محرم ہے اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اصل بیانات تو بعد کے مقررین کا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی یہ عظمت، یہ محبت اور صحابہ کرام کا یہ مقام ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے، اور جیتے جی اور مرتے مرتے صحابہ کرام کا نام لیوا بنائے، اور صحابہ کرام کا نام لیتے لیتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔